لصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ روز ہماری زندگی کے دن برف کی طرح گھلتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس گزرتے ہوئے لمحے دن سب کو کیا محفوظ کر لیا اچھے طریقے سے کہ جو کہ ہماری فائل بن رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، ہمیں آخرت میں دکھائی جائے گی؟ تو ہم اگر کوئی اچھی بات یا کوئی چیز سنتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے کویسچن کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، کیا ہم اس چیز میں ہیں؟ اور دو چار چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس نعمتیں بہت ہیں، جس کا مطلب ہم شمار بھی نہیں کرتے کہ شاید یہ بھی ایک نعمت ہو سکتی ہے۔ چاہے وہ میرا اس ہیڈ فون کو لگا کے بات کرنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فون بھی نہیں ہوں گے، چھوٹے فون ہوں گے لیکن اس طرح سے اسمارٹ فون نہیں ہوں گے۔ تو نعمت ہر چیز ہے۔ تو جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے حقدار ہی تھے جو ہمیں یہ ملی، اور ہم یہ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ یہ مل تو گئی ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی ہے ہمارا کہ ہم اس کو پا کر کرتے کیا ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں یا آج کا دن جو مجھے ملا ہے، تو میں اپنے آپ پہ غور کروں، بچوں پہ غور کروں، شوہر پہ، اور آس پاس کے لوگ، سبھی لوگ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں کسی کو کہ جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ صحت ہماری، کبھی کبھار انسان بیمار پڑتا ہے لیکن روز دیکھا جائے تو ہر گھر میں سارے گھرانے صحت مند ہی ہوتے ہیں، اور آنکھ جب کھلتی ہے تو سانس بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی شکر نہیں ادا کرتے کہ سانس چل رہی ہے۔ اور بازار جب جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم بازار سے لے کر آتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں لے آتے ہیں، چھوٹی موٹی چاہے کچھ بھی، اور اس کا خیال بھی نہیں گزرتا، اور کیونکہ ہمارے پرس میں پیسے ہوتے ہیں ہم بآسانی خرید سکتے ہیں تو ہم خرید کر لے آتے ہیں، اور کبھی کبھی لاتے ہیں وہ الماریوں کی نظر ہو جاتی ہیں چیزیں، چاہے وہ فریج میں ہو، چاہے کچن کے کیبنٹ میں ہے، چاہے اپنی الماری یا کہیں بھی، یا ڈریسنگ ٹیبل، یا کہیں بھی کوئی بھی چیز جہاں پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ لا کے رکھنا، اس کے بعد وہ چیزوں کے پیچھے سے پیچھے ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ چیز لائے تھے۔ جب صفائی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ارے یہ یہاں رکھی ہے، اور پھر خیال بھی آتا ہے کہ وہ اتنے دن پہلے لائے تھے اور یہ یہاں پڑی ہوئی ہے، تب بھی وہ ایک ندامت نہیں ہوتی ہم کو کہ یہ چیز ہم لائے تھے۔ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اس کا چیزوں کا ملنا، اور ہمارے پاس ہمارے پرس میں پیسے ہیں تو ہم ہر چیز بآسانی خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ اور گھر میں ہر طرح کی سہولیتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ بس ہم اپنے ہر روز کے گزرتے ہوئے دن کو دیکھیں گے، اور اپنی صحت کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم صحت مند ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ بیماری، ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری جسم کا بیمار ہو جانا ہی شاید بیماری ہے۔ بیماری یہ بھی ہے کہ ہم اتنے اپنی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ وہی ہم بات کہی کہ
ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا ملنا ہمارا حق تھا، تو اس کو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے کہ چاہے کوئی بھی چیز ہو. تو اس لیے بہت زیادہ ہمیں محتاط رہنا ہے، اور زندگی کی برف تو گھلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اب خود بھی اور بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز کا جو ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، کہ ہم عادی نہ ہو جائیں کہ ہم شکر کرنا ہی بھول جائیں بس. اور ہم مائیں ہیں ساری، تو بچے ہم کو دیکھتے ہیں، جو ماں ہوتی ہے وہی بچے نکلتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا معاملات ہمارے کیسے ہیں، کیونکہ بچے ہر کچھ والدین کی اپنا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اور ہمارا گروپ قرآن کا گروپ ہے، تو قرآن میں کبھی بھی سستی نہ کریں، کچھ بھی نہیں کریں، اور ہر روز ایک نہ ایک آدھ آیت ضرور پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سمجھنے کی کتاب ہے. اس سے پوچھا جائے گا ہمارے بارے میں، اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ارے ہمیں چھٹی نہیں ملی، یا ہم پڑھ نہیں سکے، یا ایسا ہو گیا تھا، وہ ایسا ہو گیا تھا، تو کیا ہم اسکول یا یونیورسٹی یا کسی بھی کالج کے بارے میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ان سے کہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد پھر پڑھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں اپنے پیسے لگاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اور ہمیں اس کی قدر بھی بہت ہے. تو اس لیے ہم اس کے ایک دن کو بھی نہیں چھوڑتے. حتیٰ کہ آج جو ٹائم چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اسکول کی اور اپنے ٹیچرز کے شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن آج وہ پڑھ رہے ہیں، اور مائیں پڑھاتی ہیں بیٹھ کے، کیونکہ ہم نے فیسیں جمع کی ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہاں اس سے زندگی بنتی ہے. لیکن شاید بھول ہے یہ. ابھی کچھ آج کل جو ٹائم چل رہا ہے، جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں، موتیں ہو رہی ہیں، اس میں نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی بھی نہیں چھوڑتا. سب جس کا جب وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا لیتے ہیں. تو زندگی اور پڑھائی کو ضرور اہمیت دیں، مگر اپنے قرآن، اپنی زندگی کو سب سے آگے رکھیں. کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اگر ہم دنیا میں آ گئے تو سمجھ لیے کمرہ امتحان کے اندر ہیں، اور اس امتحان کا پرچہ اسی قرآن سے حل ہوگا جو کہ یہ ہے. لیکن اس کو ہم سمجھتے نہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں آتی شاید. تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں، اور اپنے گھر والوں کا اور سبھی کا، اور قرآن کو بہت زیادہ سمجھیں، قرآن کو اہمیت دیں، قرآن کو ٹائم دیں، قرآن کے لیے وقت ویسے ہی نکالیں جیسے ہم فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ رات کے آدھی رات میں فلائٹ ہو، یا بس ہو، ٹرین ہو، کچھ بھی، تو ہم اٹھ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں گنتی ہم نہیں، کروڑ گنا کہیں یا کچھ بھی، سب سے زیادہ ہمیں اپنے جو قدر کرنی ہے اپنے رب کی، اور اپنے رب کی کتاب کی، کہ اس کے بارے میں ہمارے رب ہم سے پوچھیں گے. اور جو نعمتیں ہمارے آس پاس پڑی ہیں، کھانے سے لے کے کھانا پینا، بستر، گھر، کپڑے لتے، گاڑیاں، مال، اولاد، سب کچھ جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی چیز گھر میں، یا آپ باہر جاتے ہیں پیسے لے کے، تو ہر چیز آپ سے کنیکٹ ہے. اور آپ کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے کہ ہم ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ جو ہے جب ہم دنیا سے جائیں تو زمین بھی روئے، اور آسمان بھی ہمارے لیے افسوس کرے کہ یہ بندہ تھا، اچھا چلا گیا. تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اپنے رب کی کتاب پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، تاکہ ہمارا اعمال نامہ اور ہمارا جب اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں تو ہمارے لیے جو دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن ہم کیا کریں، کیا دعا مانگا کریں. کہا بتایا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ
یوں پرچہ آپ کا دیکھیں اور کہا کہ جاؤ، بس یہ حساب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی عمل کرنے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔